بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا 21واں دن ہے۔ کچھ یاد ہے بچوں اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، ہم نے ایک نظم پڑھی تھی۔ نظم کا نام تھا جوتے میں کھیل۔ ہاں، کچھ یاد ہے اس میں کیا تھا؟ ہاں، اس میں تھا کہ اس میں ایک بچہ تھا جو اسکول جا رہا تھا، مگر اس کے جوتے میں کیل نکل آئی تھی، جس سے وہ بہت پریشان تھا اور وہ کیل اسے چبھ رہی تھی اور وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر واپس چلا جاؤں، کیونکہ اسکول ابھی اس کا بہت دور تھا۔ اسی طرح اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم اس نظم کی مشق کریں گے۔ سوالوں کے جوابات تحت تحریر پر لکھے ہیں، تو غور سے دیکھیے اور سنیے۔ صفحہ نمبر 34 پہ ان کے سوالوں کے جوابات ہیں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 34 پہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوال اور جوابات تحت تحریر پر لکھے ہیں، تو غور سے دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اب ذرا تحت تحریر کی طرف دیکھیے۔ مشق ہے جوتے میں کیل۔ یہاں پر لکھا ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیے۔ ٹھیک ہے، سوال ہمارے پاس ہے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب، اس نظم کے شاعر کا نام شان الحق حقی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جواب دوبارہ سن لیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام شان الحق حقی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، شاعر نے یہ نظم کس کی زبانی لکھی ہے؟ سوال کیا ہے؟ شاعر نے یہ نظم کس کی زبانی لکھی ہے؟ جواب، شاعر نے یہ نظم ایک اسکول جانے والے بچے کی زبانی لکھی ہے۔ دوبارہ سن لیں جواب، شاعر نے یہ نظم ایک اسکول جانے والے بچے کی زبانی لکھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، شاعر نے اس نظم میں کس مسئلے کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہے سوال؟ شاعر نے اس نظم میں کس مسئلے کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہمارے پاس ہے، شاعر نے اس نظم میں اس مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، مگر اس کے جوتے میں کیل اسے پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ دوبارہ سن لیں جواب نمبر 3، شاعر نے اس نظم میں اس مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، مگر اس کے جوتے میں کیل اسے پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا؟ ان سوالوں کے جوابات آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور کاپی میں لکھنے ہیں۔ اب ذرا کتاب کی طرف دیکھیے۔ اچھا بچوں، اب ان 3 سوالوں کے جوابات تو تخت تحریر پر لکھے ہیں، لیکن سوال نمبر 4 کی طرف دیکھیے۔ کیا آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ 1 یا 2 جملوں میں لکھیے۔ تو بچوں، اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیا آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو 2 جملوں میں اس کی وضاحت آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5، آپ کو یہ نظم کیسی لگی؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ تو بچوں، یہ جواب بھی آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے کہ یہ نظم آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب میں اس کی وجہ لکھنی ہے کہ کس طرح آپ کو یہ نظم
کیسے لگی اور کیوں لگی، ٹھیک ہے؟ تو جواب میں اس کی وجہ ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں گنتی الفاظ میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ یہاں گنتی دی گئی ہے، ان خالی جگہوں میں اس کے آگے گنتی دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ لوگوں نے خالی جگہوں میں الفاظ کی مدد سے لکھنی ہے۔ جیسے یہاں پہ نمبر مثال میں دیا ہے کہ میں 11 سال کی ہوں، تو یہاں 11 ہندسوں میں لکھی ہے، یعنی گنتی میں لکھی ہے، اور یہاں پہ لفظوں میں لکھی ہے، الفاظ میں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نمبر 1 ہے، میرے پاس 12 آم ہے، یہ کیا لکھا ہے 12، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس طرح 12 لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا ہے نمبر 2، مجھے امی نے ڈیش روپے دیے، یعنی یہ ہے 16، تو یہاں لفظوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، یہ میری عیدی کے 20 روپے ہیں، یہ لکھا ہے 20، تو یہاں پر لفظوں میں لکھنا ہے۔ نمبر 4، کیا تمہارے پاس ڈیش کتابیں ہیں، یہ ہے 25، تو 25 بھی آپ لوگوں نے یہاں پر لفظوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب اگلے صفحے کی طرف دیکھیے، صفحہ نمبر 35، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 35 پہ یہاں ہے قواعد استفہامیہ الفاظ۔ کیا ہے؟ استفہامیہ الفاظ یعنی سوالیہ الفاظ۔ نمبر 4، اس نظم میں استفہامیہ یعنی سوالیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نظم دوبارہ پڑھیے اور وہ مصرعے نقل کیجیے جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ الفاظ دیے گئے ہیں استفہامیہ، کب، کس، کتنا، کیا، کیسے، تو نظم میں مصرعے دیے گئے ہیں، تو وہ مصرعے آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے کب، تو کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ یہ مصرعہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کس، تو اس کے لیے مصرعہ ہے 8 بجے پہنچوں کس تھور، ٹھیک ہے؟ تو یہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں استفہامیہ الفاظ ہیں، تو یہاں پہ ان کے مصرعے لکھنے ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں، وہ مصرعے یہاں پر لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں کب کے لیے مصرعہ ہے کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں، یہ نظم میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں استفہامیہ نظم میں سے ہی وہ مصرعے یہاں پر لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے کس، 8 بجے پہنچوں کس طور، تو یہ کتنا، کیا، کیسے، یہ آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں وہ مصرعے، ٹھیک ہے؟ نظم میں سے ہی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، آگے ہیں عربی قاعدے سے جمع بنانا۔ اگر اسم واحد مذکر اور جاندار ہو تو ین کی اضافہ کرتے ہیں، جیسے حاضر سے حاضرین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سوال نمبر 5 ہے، عربی قاعدے سے ان الفاظ کی جمع بنائیے۔ تو ان الفاظ کی جمع میں نے بورڈ پر لکھی ہیں، آپ لوگ ذرا تختہ تحریر کی طرف دیکھیے۔ اچھا بچوں، اب ذرا تختہ تحریر کی طرف دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے عربی قاعدے سے جمع بنانا۔ کیا؟ عربی قاعدے سے جمع بنانا۔ یہاں پر ہے واحد جمع، سامع سامعین، مسلم مسلمین، ناظر ناظرین، صابر صابرین، ناظم ناظمین، ظالم ظالمین، فاتح فاتحین، ماہر ماہرین، یہ واحد جمع ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ دوبارہ سن لیں، سامع سامعین، مسلم مسلمین، ناظر ناظرین، صابر صابرین، ناظم ناظمین، ظالم ظالمین، فاتح فاتحین،
ماہر ماہرین. تو بچوں یہ واحد جمع آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں خوش خط لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا دوبارہ کتاب کی طرف دیکھیے. اب بچوں کتاب کی طرف دیکھیے ہے صفحہ نمبر 35. اب یہاں پہ ہے املا کی درستی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ لکھیے. یعنی اس میں جو لفظ صحیح ہو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے اس میں کیا ڈیش ہے. ایک یہ حرف ہے اور ایک یہ حرف ہے. ان دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ یہ والا. اس میں کیا حرف ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں بچے خوشی سے ڈیش بجا رہے تھے. تالیاں تھالیاں. ان دونوں میں سے جو صحیح ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 امی نے آلو کا سالن بنایا ہے. ایک یہ سالن ہے، ایک یہ ہے. ایک سواد سے ہے، ایک سین سے ہے. جو صحیح ہو، جس کی املا درست ہو، وہ لفظ یہاں پر لکھ لیں. ٹھیک ہے کہ کون سا سالن صحیح ہے. نمبر 4 میرے گھر میں 4 ڈیش ہیں مرغیاں. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ان دونوں میں سے جو لفظ صحیح ہو وہ یہاں پر لکھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 علی وقت ڈیش کر رہا ہے. ایک یہ ضائع ہے، ایک دوسرا ضائع ہے. ان دونوں میں سے جو لفظ صحیح ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں آج آپ لوگوں کے لیے گھر کا کام وہ 2 سوالوں کے جوابات، خالی جگہ پر اور وہ استفہامیہ الفاظ جو رہ گئے تھے، اور یہ املا کی درستی آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے واٹس ایپ کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے گھر کا کام کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے بچوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.